آج بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے اور دنیا کہتی ہے کہ ہم نے خواتین کو حقوق دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں کائنات میں اس کی کوئی دوسری مثال لا کے دکھاؤ۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا آخری وقت آیا، انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ کے لاؤ۔ وہ حاضر خدمت ہوئیں تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے، تو وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور میرے بدن پر بخار کی جو حالت ہے مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ بنایا کرو، عقیدے وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ آمنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کے لیے مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں چادر اس لیے مانگی، حضرت خدیجہ نے کہا اس لیے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ خیر حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور نے جو جملے کہے، کائنات کی تاریخ میں ایسے جملے نہیں ملیں گے آپ۔ فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر تشریف لائے اور میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، حضور نے مجھے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ میں نے چھوڑ دیا تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پھر پینے سے پہلے رک گئے اور مجھ سے مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے، مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا نہیں بن جائے گا؟ تو کوئی لاؤ تو صحیح ایسی مثال۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا ہوا؟ کہا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، ایک شخص نے عرض کی حضور میرے لیے دعا کر دیجئے میرا بچہ کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے در کھل جاتے، ایک شخص مجلس میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا حضور میں ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں اور میں اس کے بچے کو جانتا ہوں، وہاں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی، فرمایا اسے بلاؤ۔ بلایا گیا، بہت جلدی؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ کہا اچھی طرح آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے تو بلانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ جی حضور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا جب باغ جاؤ بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کے پکاروں گا تو حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پہ چوٹ لگے گی، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکار۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لیتا۔ کوئی لاؤ تو صحیح کائنات میں ایسا۔ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار کرنے سے روکا گیا ہے، یہ شریعت بیضا کا مزاج ہے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ اس کے بچوں تک مہک نہ پہنچے۔ بچے ہوتے ہیں ضد کر بیٹھے تو وہ مزدور کیسے ضد پوری کرے گا؟ ان بلکتے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا نا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو کہا حضور کی سیرت کے اس واقعہ نے کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے سے بھی پیار نہیں کرنا اور اس کو بھی جو ہے وہ بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، اس نے مجھے بتایا کہ کتنی نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے والے حضور ہیں۔ رب بھی قرآن میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا نبی پہ گراں گزرتا ہے۔ اتنے لطیف جذبات کے مالک ہیں۔ کوئی لاؤ تو صحیح۔ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمھا، اے امتی تیرے پاؤں میں کانٹا چبھے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے، مبتلائے درد ہو کوئی عذر روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے۔ ایک خاتون تھی جس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا،
ایک دن حضور ممبر پہ تشریف فرما تھے، وہ دروازے پہ آئی اور حضور کو اشارہ کیا کہ میری بات سنو۔ حضور اٹھ کے دروازے پہ چلے گئے۔ مجھے معاف کرنا، یہ جو پیری مریدی کا ہمارے ہاں کلچر ہے یہ نبوی مزاج سے ٹکراتا ہے۔ آج پیر بت بن کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا۔ رسول اللہ سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ اس بڑھیا کی بات سننے کے لیے حضور تشریف لے جاتا ہے۔ اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے؟ کہا جی بالکل کرے۔ فرمایا کیجئے جو کہنا ہے کہو۔ اس نے کہا یہاں نہیں۔ کہاں؟ کہا کہ آپ باہر کھلی جگہ پہ تشریف لے جائیں، میں وہاں آپ سے کوئی باتیں کروں۔ حضور وہاں چلے گئے۔ کڑکتی دھوپ، عرب کا موسم، اور اس عورت کا توازن عقلی بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر باتیں سننے کے لیے جس کو حضور مل جائیں۔ وہ کیا کسی نے کہا نا، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھوں۔ تو اس نے لمبی باتیں کی، جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ تو بڑا آ رہا تھا اس عورت پہ، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود دھیان سے سن رہے تھے۔ جب تھک کے جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی۔ آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک، اور کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں، آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ تو حضور نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میری آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ تو کیا میں اس آقا کا میلاد نہ مناؤں؟ یار ساری زندگی میلاد میں گزار دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ سویر کو بھی میلاد، شام کو بھی میلاد، دن کو بھی میلاد، رات کو بھی میلاد، ساری زندگی اس آقا کے نام لگا دوں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہم اپنے میلاد کو چند دنوں تک محدود نہ کریں، پوری زندگی پر پھیلا لیں حضور کے میلاد کو، اور آقا کی غلامی اور حضور کی نیاز مندی اور حضور کی نوکری کا حق ادا کریں۔ حق ادا فی نفس ہی ہو تو سکتا نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی ساری ان کے نام لگا دیں۔ جئیں تو حضور کے لیے، مریں تو حضور کے لیے۔ زندگی کی ایک ایک سانس وقف کر دیں حضور کے لیے۔ جن کے لب پہ رہا امتی امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے۔ اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگا کر کے حضور علیہ السلام کی غلامی، حضور کی نیاز مندی اور حضور کی نوکری اختیار کر کے ہم حضور علیہ السلام کی رضا اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کا پیار حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ میلاد تو عربی کا لفظ ہے، اس کو اردو میں یوم ولادت کہتے ہیں، اور انگلش والے اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو جب کسی کی برتھ ڈے پہ آپ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ جاتے ہیں یا کچھ تحفہ لے کے جاتے ہیں؟ تو کوئی تحفہ تو لے کے جاتے ہیں نا، اور تحفہ بھی وہ لے کے جاتے ہیں جس سے وہ خوش ہو۔ بچہ ہو تو کھلونا لے جاتے ہیں، بڑا ہو تو اس کی مزاج کے مطابق وہ چیز لے جاتے ہیں۔ تو حضور کے میلاد پہ آیا پھر کوئی حضور کو بھی تحفہ پیش کرو، تو تحفہ وہ پیش کرو جس سے حضور خوش ہوں گے۔